بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مزدلفہ کا منظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے حاجیوں کا سیلاب آیا ہوا ہو۔ اصل میں 9 تاریخ کو میدان عرفات میں گزارنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ یہاں پر ادا کرتے ہیں اور رات یہیں پر گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ اور یہ بسیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہ میدان عرفات میں پورا دن گزارنے کے بعد انہی بسوں سے مزدلفہ پہنچے ہیں۔ مزدلفہ جگہ کا نام ہے۔ یہ میدان مزدلفہ پورا ایک خالی میدان ہے۔ یہاں پر جو آپ بعض بلڈنگیں بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب حمامات ہیں، ٹوائلٹس ہیں۔ یہ حجاج کرام ہی کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر جن کو ضرورت ہو وہ استعمال کر سکیں، کوئی پریشانی ان کے ساتھ نہ ہو، دقت نہ ہو۔ اس وجہ سے میدان مزدلفہ پورا سال خالی رہتا ہے، یہاں پر کوئی بھیڑ نہیں رہتی، لیکن سال کے اندر ایک رات ایسا شہر نما منظر پیش کرتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یہی ہے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ۔ قریش کی عادت تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے، اسی طریقے سے مزدلفہ بھی قریش نہیں آتے تھے، یہاں پر رات نہیں گزارتے تھے، وہ اپنے آپ کو مقدس اور خاص سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رات گزار کے ان سب کو بھی یہ پیغام دیا کہ یہاں پر رات گزارنا واجبات میں سے ہے، واجبات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ضعیف تھے، کمزور عورتیں اور بچے، ان سب کو اللہ کے نبی نے رخصت دے دی تھی کہ وہ رات گزارے بغیر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مقام مزدلفہ میدان عرفات اور مینا کے درمیان میں واقع ہے، بیچ میں ہے، یعنی جیسے آپ میدان عرفات سے نکلیں گے تو پہلے مزدلفہ آئے گا، اس کے بعد مینا، اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر کی دوری ہوگی۔ یہاں پر رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر تمام کے تمام حجاج کرام رمی جمرات کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں پہنچ کر شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ رمی جمرات کی ہوگی۔